الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، حج کی سعادت بہت بڑی سعادت ہے. حرمین شریفین کی حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے. اس نعمت کی فضیلت اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، تو مشرق اور مغرب میں زمین کے آخری کنارے تک تمام پتھر، درخت اور مٹی کے ڈھیلے اس کے ساتھ یہ تلبیہ پڑھتے ہیں. جب کوئی شخص احرام باندھ کر کے تلبیہ پڑھتا ہے اور لبیک کہتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کی دائیں جانب زمین کے آخری کنارے تک اور بائیں جانب زمین کے آخری کنارے تک جتنی بھی بے جان چیزیں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ ٹیلے ہوں، تو فرمایا کہ وہ بھی اس کے ساتھ لبیک کہتے ہیں. ان کی لبیک، ان کے تلبیہ پڑھنے کی آواز اگرچہ ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، تو یقیناً پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی برحق ہے. اس لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ تمام چیزیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق لبیک کہتی ہیں. اس طرح حاجی لبیک کی صداؤں میں خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، چاہے وہ پیدل چل رہا ہو یا سواری پر ہو. لیکن جیسے جیسے وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی لبیک کہتی ہیں. احرام باندھنے کے بعد مستحب یہ ہے کہ محرم یعنی احرام باندھنے والا کثرت سے لبیک اللہم لبیک پڑھتا رہے. مرد حضرات درمیانی آواز سے لبیک کہیں، اور خواتین، مائیں اور بہنیں آہستہ آہستہ آواز سے لبیک کہیں، لیکن کثرت کے ساتھ یہ تلبیہ پڑھے لبیک اللہم لبیک. اور جب بھی لبیک کہیں تو کم از کم 3 دفعہ کہیں، اور 3 دفعہ کہنے کے بعد کم از کم 1 دفعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجیں. اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ،
اور آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جامع ترین دعا ہے۔ اگر کسی کو عربی کے اندر یاد نہ ہو تو اپنی زبان کے اندر اس دعا کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ لیا کریں کہ اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوالی ہوں، آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں۔ لیکن فرمایا کہ جب لبیک کہیں تو 3 دفعہ کہیں اور درمیانی آواز سے کہیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور درود شریف کے بعد یہ دعا مانگنا جو ہے یہ مسنون ہے۔ اس دعا کے مانگنے کا اہتمام کریں۔ دیکھا گیا ہے کہ تلبیہ پڑھنے کے اندر بڑی کوتاہی برتی جاتی ہے۔ بہت کم جو ہے تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہا جاتا ہے، حالانکہ احرام باندھنے کے بعد بہترین ذکر جو ہے وہ تلبیہ ہے۔ جتنے بھی اذکار ہیں ان میں سب سے افضل ذکر تلبیہ ہے، جو سب سے ثواب کے اعتبار سے افضل ہے، اور بڑا عظیم ہے کہ ہمارے دائیں بائیں کی ساری چیزیں بھی ہمارے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہیں۔ پھر ہم اس سے اپنے آپ کو کیوں محروم کریں؟ تو بڑی محرومی کی بات ہے کہ اگر ہم اس کے اندر غفلت کریں۔ اس لیے اس بات کی نیت کر لینی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی احرام باندھنے کے بعد خوب تلبیہ پڑھیں گے۔ تلبیہ کے متعلق دوسری جو کوتاہی برتی جاتی ہے تو وہ یہ کہ اجتماعی شکل میں تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بسوں کے اندر جب سفر کیا جاتا ہے تو کوئی ایک آدمی مائکروفون کے اوپر بلند آواز سے تلبیہ پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورا جو گروپ ہوتا ہے بس کے اندر جتنے سوار ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ حج میں آپ کو کثرت کے ساتھ نظر آئے گا، اور جو پہلے حج کر چکے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہ اس طریقے سے عمل کیا جاتا ہے جو کہ کوتاہی ہے۔ یہ طریقہ علماء فرماتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا مقصد صرف دوسروں کو یاد کرانا ہو، معلم یا بس کا امیر لوگوں کو تلبیہ سکھلانے کے لیے اس طرح پڑھے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ تلبیہ پڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ سارے مل کر کے تلبیہ پڑھیں تو یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ فرمایا کہ تلبیہ کا عمل انفرادی عمل ہے، جیسا کہ احرام ہر آدمی الگ الگ باندھتا ہے، طواف ہر آدمی کا ذاتی عمل ہے، سعی انفرادی عمل ہے، سارے مناسک کے حج جو ہیں وہ محرم کو اپنے طور پر ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ اجتماعی طریقہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے کہ تلبیہ جو ہے وہ اجتماعی طور پر مل کر کے پڑھتے ہیں، جو کہ روایات سے ثابت نہیں ہے، اور جو چیز ثابت نہ ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ مناسک کی حج ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو اسے اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر عمل کیا جائے گا تو وہ عند اللہ مقبول ہوگا، اور ہمارا اپنا ایجاد کیا ہوا طریقہ چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اور نیک نیتی کے اوپر مبنی کیوں نہ ہو، اگر وہ سنت اور شریعت کے تعلیمات کے خلاف ہے تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھ کر ایک دن گزارتا ہے، اور جب یہاں سے کوئی آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے یا حج کے لیے جاتا ہے تو ایک دن تو عام طور پر لگ جاتا ہے، حج میں بھی 1-2 دن لگ جاتے ہیں، جس کے اندر وہ برابر تلبیہ پڑھ سکتا ہے، اور پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں۔ تو حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ جس دن اس نے تلبیہ پڑھا اس دن جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ اس کے سارے گناہوں کو ساتھ لے کر کے غروب ہو جاتا ہے، اور یہ محرم جس نے احرام باندھا ہے گناہوں سے اس طریقے سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ اس دن گناہوں سے پاک اور صاف تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اتنا اس کا اجر ہے، اتنا اس کا ثواب ہے۔ باقی رہے گناہ، تو فرمایا کہ گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سچے دل سے
انسان کو ہر وقت توبہ کر لینی چاہیے اور اپنے سارے گناہ جو ہے وہ سچی دل سے توبہ کر کے اللہ رب العزت سے معاف کروا لینے چاہیے۔ اس لیے احرام باندھنے کے بعد عمرہ کا احرام ہو یا حج کا تو کثرت کے ساتھ لبیک اللہم لبیک پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ تلبیہ کی یہ سنت بھی ادا ہو اور یہ عظیم ثواب جو ہے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔